ابھی کہتے ہیں کہ یہ بعد و متضمن معنی شرط کو یہ ہے وہ ہے، تو یہ رقیق سوالات ہے اور رقیق اس کے جوابات ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اما بعدو کہا جائے، نسل یہی ہے۔ اما بعدو کے بعد عموماً یہ اما بعدو خطبہ جو ذکر کرے یا شارع ہوگا یا ماتن ہوگا۔ ماتن اگر اسے ذکر کرتا ہے نا، ماتن اگر خطبے میں اما بعدو کے تو عموماً اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ماتن صاحب، کوئی بھی متن بنانے والا لکھنے والا۔ نمبر ایک الباعث علی التصنیف، میں کیوں لکھ رہا ہوں، اما بعدو کے بعد وہ ذکر کرتا ہے الباعث علی التصنیف۔ اور دوسری وجہ جو جس کی وجہ سے اما بعدو ذکر کرتے ہیں تو وہ انتخاب الفن ہے کہ میں نے اس فن کے اندر کیوں کتاب لکھنا شروع کیا ہے، کیا وجہ ہے، دوسرے فن میں کیوں نہیں لکھا، حدیث کے فن میں لکھا تو تفسیر میں کیوں نہیں لکھا، اصول فقہ میں کیوں نہیں لکھا، اصول حدیث میں اس فن کو کیوں منتخب کیا، تو اس کی وجوہات بیان کرنا ہوتا ہے کسی ماتن کی طرف سے۔ اور اگر شارح یہ لکھتا ہے اما بعدو، خطبہ اگر شارح کا ہے، کیونکہ یہاں خطبہ جو ہے امام خطیب التبریزی صاحب کی طرف سے ہے، یہ بمنزلہ شارح ہے، گویا کہ اس کے مصابے کے اوپر مشکات کی شرح چڑھائی، وضاحت کے لیے۔ تو خطیب تبریزی صاحب نے جو خطبہ تو انہوں نے لکھا ہے یہ بمنزلہ شارح کے ہیں، کس کے ہیں، شارح، گویا کہ اشارہ کرتے ہیں۔ تو شارح جب یہ اما بعدو کہتا ہے تو اس میں چار مقاصد ہوتے ہیں۔ انتخاب المتن، کہ میں نے اس متن کو کیوں منتخب کیا، یہ متن کہے گا فن لکھو، انتخاب الفن۔ نمبر ایک کیا مقصود ہوتا ہے، اس فن کو کیوں منتخب کیا، فن حدیث کو، علم حدیث کو۔ دوسرا مقصد وہ یہ جو میرے بتایا انتخاب المتن، بھائی احادیث کی تو بہت ساری کتابیں ہیں نا، امام تبریزی نے مشکات ہی کیوں منتخب کیا، یہ متن اس خاص متن کو کیوں منتخب فرمایا، انتخاب المتن۔ بھائی احادیث کی تو بڑی متون ہے نا، بڑے متن لے کے گئے، بلوغ المرام سے لے کر وہ بخاری تک بڑے متون ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے صرف مشکات شریف کے متن کو کیوں منتخب فرمایا، یہ وجہ بیان کریں گے، صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے الباعث علی التصنیف، میں کیوں لکھ رہا ہوں، میں کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں۔ اور چوتھی وجہ کیفیت التصنیف، کیفیت میں کس کیفیت کے ساتھ تصنیف کر رہا ہوں۔ یہ چاروں وجوہات یہاں امام خطیب تبریزی صاحب نے نقل کیا اما بعدو کے بعد۔ ان التمسک، اما بعدو کا معنی کیا کریں گے، اما بعدو اس مصنون خطبے کے بعد، فإن التمسک بہدیہ، یقیناً مضبوطی سے پکڑنا، بہدیہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کو، لا یستتب، یہ پورا نہیں ہوتا الا بالاقتفاء، الا بالاقتفاء، مگر اتباع کے ساتھ، رسول اللہ کی اتباع کر کے ہی آپ اس کے حدیث کو، اس کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں۔ اقتفاء اور اتباع کے بغیر کسی زبانی جمع خرچ سے آپ کو یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ لما صدر من مشکاتہ، اتباع کریں گے کس چیز کی کریں گے، لما صدر وہ جا صادر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے، من مشکاتہ رسول اللہ علیہ السلام کے تاقچے سے، تاقچہ دل مبارک کو، سینے کو کہتے ہیں، جو اس مشکات نبوت کے تاقچے سے، نبوت کی مشکات سے جو کچھ ظاہر ہوا ہے اس کی پیروی کے بغیر اس کے حد پر چلنا مشکل ہے، اس کی پیروی کے بغیر
اس کا ہدیہ پانا، اس کی سیرت کو پانا یہ بہت مشکل۔ تمسک کسی چیز کی مضبوطی سے پکڑنا، ہدیہ اور دل اور سیرت، اس کا تقریباً ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ لا یستتم معنی لا یستقیم، پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یستتم اقتفاء وقفینا، پیچھے چلنا، اتباع کرنا۔ اور مشکات جو ہے یہ تشبیہات جو ہے وہ کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت نور سے اخذ کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک مصابیح ہے، اس کے اوپر جو لکھا ہے تو مشکات۔ بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام مشکات وہ تاقچہ ہے کہ جس میں دیا رکھا جاتا ہے، لیکن جو نافذ نہ ہو، مانا جس کا سوراخ باہر کی طرف گیا نہیں، بس ایک تاقچہ ہوگا دیوار کے اندر ہی، باہر اس کا سوراخ نہ ہو، یہ مشکات کہلاتا ہے۔ وہ ہے کہ رسول اللہ مبارک کا دل جو ہے یہ بڑا روشن دل ہے، وہ ایک یہ دیا ہے، یہ مصباح ہے، بڑا روشن دل ہے۔ اور اس مصباح کو پھر یہ مشکات کو پھر مصباح میں رکھا گیا ہے۔ مصباح سینہ مبارک ہے، اس کی تشبیہ رسول اللہ کا جو صدر مبارک ہے، الم نشرح لک صدرک، انشراح صدر جو آپ کا ہے، یہ صدر مبارک جو رسول اللہ کا ہے، جس کا آپریشن ہو کر کے رب العالمین نے اس کے اوپر تمام علوم ڈال دیے جس کی ضرورت ہو، جن علوم کی ضرورت تھی وہ ساری ڈال دی، ایمان کی روشنی، علم کی روشنی، یہ اس میں ڈال دی، حلم۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا سینہ مبارک یہ مصباح کے مانند ہے، مشکات کے مانند ہے، اور جو نور ہے، جو علم ہے، مصباح یہ دل اس کی مانند ہے۔ اور والاعتصام بحبل اللہ، اور یہ جو مقصود ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا، تمسک بہدیہ لا یستتم الا بالاستقبال ما صدر من مشکاتہ، اور یہ والاعتصام بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو عاطفہ اگر ہے اعتصام ہونا چاہیے، یہاں تو پیش لکھا ہوا ہے، یہ خطائی ہے کاتب، کیونکہ وہ عاطف ہے فإن التمسک والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، لا یتم، یہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے یہ امر الا ببیان کشفہ، مگر جب تک حبل اللہ کا بیان نہ ہوا ہو، الا ببیان کشفہ، مگر یہ کہ بیان ہو جائے، کشفہ، اس کا کشف ہو، اس کی تفسیر ہو، اور وہ تفسیر احادیث ہے۔ وہ حبل اللہ کا بیان اور کشف کیا ہے، تفسیر وہ احادیث۔ وہ یہ کہ یہاں امام خطیب تبریزی صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اس فن کو کیوں منتخب کیا، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کے لیے بمنظر تفسیر ہے، میں نے اس لیے منتخب کیا اس فن حدیث کو کیوں منتخب کیا، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر اور کشف یہ تمام نہیں ہو سکتی جب تک اس کا بیان نہ ہو، وضاحت ببیان الا ببیان کشفہ، مگر اس وقت کے جب بیان ہو کشفہ، اس کے پردے کو ہٹایا جائے، معانیوں کو واضح کیا جائے، الفاظ کو بیان کیا جائے۔ وکان کتاب المصابیح، اور مصابیح کی کتاب جو تھی، مصابیح السنہ الذی صنفہ الامام، وہ مصابیح جنہیں تصنیف کیا، جمع کیا امام محی السنہ رحمہ اللہ، کہ جو قامع البدعہ ہے، سنتوں کو زندہ کرنے والا، سنتوں کو، اور قامع البدعت ہے
بدعات کا خلا قم کرنے والا، یعنی بدعات کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنے والا، بہت بڑے واقعی محی و سنت اس زمانے میں۔ ابو محمد حسین بن مسعود الفرہ البغوی، یہ الامام اور الحجت، شیخ الاسلام علماء نے اس کو لکھا ہے، محی السنہ، یہ ان کے القاب ہے، قامع البدعہ۔ ابو محمد اس میں کنیہ ہے، حسین ان کے نام ہے، مسعود والد کا نام ہے، مسعود صاحب جو تھے فرہ تھے، ان کے والد فرہ تھے۔ فرہ کا معنی تاجر تھی پوستینوں کا، پوستین کی تجارت کیا کرتے تھے، خاص قسم کی کال ہے، چمڑا ہے، چمڑی ہے، یہ اس کی کیا تاجر تھے لوگ، فرہ۔ گزشتہ ائمہ سلف جو تھے وہ اپنا نام بھی لکھتے تھے، نسب بھی ذکر کرتے تھے اور پیشہ بھی ذکر کرتے تھے تاکہ خوب واضح ہو، یہ فرہ ہے۔ البغوی، بغوی جو ہے یہ ایک علاقہ ہے بغشا کے نام سے، بغشا، بغشا، کیونکہ نسبت کے وقت کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے حروف کا، اس میں واو یا نسبتی بڑھا کے بغوی بن گیا، شین کو حذف کر کے شین الف کو بغوی۔ بغشا ایک علاقہ ہے ہرات میں، موجودہ افغانستان، ہرات، یہ ہرات کے تھے، بہت بڑے پائے کے عالم تھے۔ 433 میں پیدا ہوئے، 433، بہت بڑی خدمت کی دن، مشہور تفسیر معالم التنزیل انہی کی ہے، جس کو تفسیری بغوی کے ساتھ لوگ جانتے ہیں، تفسیری بغوی، یہ انہی بغوی صاحب کی ہے۔ دوسری سب سے بڑی مشہور کتاب جو ہے نا ان کی، آپ نے بار بار پڑھی ہے، دیکھی ہے، شرح السنہ، امام بغوی کی ہے، ٹھیک ہے۔ فقہ السنہ، کیا شرح السنہ، تو میرے خیال میں پھر سید صادق صاحب نے اس کی بلکہ ہے، فقہ السنہ۔ اور مشکات تو آپ کو پتہ ہے کہ روز اول سے اللہ نے اس کو قبولیت بخشی ہے، مشکات المصابیح۔ اس وقت ایک مورخ خلیفہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 47 شروحات مصابیح کی لکھی گئی تھی، 47 شروحات۔ کشف الظنون والا جو ہے انہوں نے لکھا ہے۔ یہ بڑے زاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، دین تھے، بڑے دیندار، اور باوجود اس کے کہ یہ فارسی زبان کے تھے، اتنے سے عربی لکھی کہ عرب اس کے عربی سیکھتے تھے، عربیت میں بڑے ماہر تھے۔ الجمع بین الصحیحین کتاب اسی لکھی، صحیح بخاری اور مسلم کو جمع کرنا۔ پھر یہ دین کی خدمت کرتے رہے 77 سال لگ بھگ عمر پا کر پھر بہت ہوئے، کسی نے 80 کا سال لکھا ہے، کیونکہ سن وفات میں اختلاف اس لیے ہے کہ سن ولادت میں اختلاف پر مبنی ہے۔ 3 اقوال ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ
515 میں وفات پایا. کوئی 16 کہتے ہیں تو کوئی 18 کہتے ہیں. پھر ان کا شیخ تھا استاذ، ان کے ساتھ تالقان ایک علاقہ ہے، تالقان کے قبرستان میں مدفون کیا گیا ہے. امام بغوی کی جو تفسیر ہے نا، امام ابن تیمیہ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں تفسیر بغوی کی. کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے قریب ترین تفسیر ہے. لغت عربیت اور دیگر عربیت کی جو اصول فنون قواعد ہے، اس سے مزین ایک ذخیرے کا نام ہے تفسیر معالم التنزیل. قریب تفسیر ہے کہ جو تفاسیر کے اندر سر فہرست. الفرا کی وجہ آئی کہ فرا کیوں ہیں. البغوی بغشور علاقے کی طرف منسوب ہے. رفع اللہ درجتہ، یہ جملہ مدرجہ ہے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے. اجمع وکان کتاب المصابیح اجمع کتاب، یہ کانا کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے. وکان کتاب المصابیح یہ اسم کانا ہے، اور اجمع کتابین یہ منصوب خبر ہے کانا کے لیے. وکانا کتاب المصابیح اجمع کتابین، اور مصابیح سب سے جامع کتاب، ایک جامع متن کہ ہر مسئلے پر الگ باب رکھا ہے، جامع، اور ہر ایک کتابوں میں گم کے محنت کر کے حدیثوں کو جمع کیا گیا. 5 کم 6,000 تقریباً حدیث، اور جو مجموعہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو بڑا واضح ہے. لیکن انہوں نے تو 4,484 احادیث کا ضخیم ایک مجموعہ جمع کر دیا تھا، جسے مصابیح کی تعریف ہو رہی ہے. یہ گویا کہ انتخاب متن کی وجہ بیان کر رہے ہیں. تو چلو فن حدیث تو یہ ہے کہ رسول اللہ کے احادیث مبارکہ جو ہے یہ قرآن کی تفسیر کے مانند ہے. پھر صرف مشکات کو کیوں منتخب کیا اس خاص متن کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمع کتاب، یہ احادیث میں سب سے بڑی جامع کتاب ہے. آگے دیکھیں، اجمع کتاب صنف فی بابہ، سب سے جامع ترین کتاب ہے جسے لکھا گیا ہے فی بابہ، باب حدیث کے اندر. حدیث کے باب میں سب سے جامع ترین کتاب میں نے اس کو پایا. اور اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ انہوں نے قلم کیوں اٹھایا، وہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. وَأَثْبَتَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ، وَأَثْبَتَ، اور یہ سب سے زیادہ گھیرنے والی کتاب تھی. اثبت ثابت، گھیرنے والی کتاب تھی مصابیح لشوارد الاحادیث. چلو لغوی معنی کرتے ہیں. شارد اصل میں کہا جاتا ہے شوارد اس اونٹ کو کہ جو لگام کو چھوڑ کر کے بھاگ گیا، لیکن اس کا مفہوم لیں گے. پھر شوارد الاحادیث، بھاگنے والی احادیث کے لیے بڑی ضابط کتاب تھی. یہ بڑے گھیرنے والی کتاب ہے، گھیرنے والی، اس کو ضبط کرے جس طرح ضبط کیا جاتا ہے گھوڑوں کو اسٹیبل کے اندر، اپنے ایک باڑے کے اندر. تشبیہ میں ان کو تو لجوء نہیں ہوتی نا، تشبیہ گھیرنے میں ہے صرف. اب دیکھو، وَأَوَابِدِهَا، اور یہ سب سے ضابط کتاب ہے، گھیرنے والی کتاب ہے. اوابدہا متنفر احادیث کے لیے، متنفر. اوابد وحوش میں ہوتے ہیں، وحشی جانور باغ جاتے ہیں. وہ یہ کہ امام خطیب تبریزی کی اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ امام محی السنہ قامع البدع ابو محمد حسین بن مسعود الفرا جو ہے رحمہ اللہ، اس نے اس کتاب کو جمع کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے احادیثوں کو لے کے اس کو ایک ضخیم مجموعہ بنایا ہے. اس سے پہلے احادیث شوارد اور عوابد کی طرح تھی. آپ کو گھومو پھرو جس طرح بندہ اونٹوں کو گھومتا پھرتا ہے صحراؤں میں، اس سے پہلے احادیث کو گھومو پھرو کی بنیاد پر تلاش کرتے تھے لوگ. لیکن آج وہ سب کو جمع کر کے ایک اثبتا، زیادہ ضبط اور پکڑ اور گھیرے کے اندر لا کر انہوں نے یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے.
متن کے انتخاب کی وجوہات پر تفصیل کر رہے ہیں. میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ایک جامع اجماع اثباتا، ایک جامع ترین، ایک گھیرنے والی متن ہے احادیث، مختلف قسم کی احادیث. اصل میں یہ تھا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ طیبی جو ہے بڑے مشہور شارح ہے مشکات شریف. حاشوں میں آپ دیکھیں گے علامہ طیبی، قالہ الطیبی، قالہ الطیبی. یہ طیبی صاحب جو ہے یہ اصل میں استاد سے امام تبریزی کے، علامہ خطیب التبریزی کے امام، یہ ان کے استاد تھے، شیخ تھے طیبی صاحب، علامہ طیبی ان کے شیخ. علامہ طیبی صاحب نے جس طرح خطیب تبریزی صاحب نے اس کتاب کو دیکھا کہ بڑی جامع کتاب ہے مصابی، علامہ طیبی کو بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ بڑی جامع کتاب ہے. علامہ طیبی نے اپنے اس شاگرد علامہ تبریزی، خطیب تبریزی سے کہا کہ اگر آپ اس کتاب کے اوپر کام کریں تو کتنا ہی اچھا ہوگا. کیا کام کرے بھائی؟ جس کی نشاندہی کل ہم نے کر دی تھی. ایک تو صحابی کا نام نہیں ہے حدیث کے متن میں کہ رسول اللہ سے یہ حدیث کسی سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عضو الحدیث الی صحابی، صحابی کی طرف حدیث کو کیا کرو، جا کر اصل بخاری مسلم میں دیکھو یہ حدیث کس کی ہے، اس کی طرف منسوخ کرو. قال ابو ہریرہ ہے یا عن ابی ہریرہ ہے، عن عمر بن الخطاب، عن فلان. ٹھیک ہے نا. دوسری کمی کا ازالہ یہ تھا کہ اس کتاب مبارک کے اندر جو تبویب کیا گیا تھا نا، تو حدیث میں باب لا کر کے پہلی فصل میں کیا ذکر کرتے تھے، احادیث الصحاح. جب ہم نے وہاں دیکھا تو سارے صحیح نہیں تھے، بلکہ بخاری اور مسلم میں تو حسن لذاتی ہی بھی ہے نا بھائی. اور دوسری باب میں انہوں نے دوسری فصل میں یہ رکھتے تھے احادیث الحسان، وہ احادیث کی جو حسن درجے کی ہو، جبکہ وہاں کیا بھی ہوتی تھی، صحیح بھی ہوتی، منکر بھی ہوتی. علامہ طیبی نے کہا کہ آپ اس کے اوپر کام کرو. انہوں نے اپنے شاگرد نے علامہ خطیب التبریزی نے آستین چڑھا کر اس خدمت کے لیے میدان میں اترے، قلم اٹھایا، اور اس نے جس طرح آپ نے سنا کہ 1511 احادیث کو اضافہ کر کے اس خوبصورت احادیث کی گلدستے کو زیادہ اور رونق بخش. اور ترتیب وہ دیا کہ جو آپ نے سنا ہے کہ ہر باب میں پہلی فصل کے اندر کیا کیا، صحیحین کے حدیث کو تقریباً جمع کیا، دوسری میں سنن، اور تیسری فصل میں مختلف. احادیث کو جمع کیا. یہ بہترین ترتیب انہوں نے دی ہے علامہ خطیب التبریزی رحمہ اللہ نے. جب انہوں نے یہ کتاب لکھی نا، یعنی یہ ترتیب مکمل کری، اور پھر انہوں نے پیش کیا علامہ طیبی کے اوپر رحمہ اللہ. علامہ طیبی نے اس محنت کو بہت سراہا، قدر کی نگاہ سے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی، اور اس کی تعریف لکھنے کے بعد اس کی شرح لکھی.
وہ ہے کہ مشکات المصابیح کی سب سے پہلے شرح ہوئی ہے جو علامہ طیبی نے لکھی، کیونکہ فوراً اپنا شاگرد نے جب لکھا تو اس کو پیش کیا، اس خدمت کو سراہنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کی شرح لکھی، سب سے عمدہ شرح علامہ طیبی کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے علامہ طیبی حنفی ہے استاد، اور شاگرد علامہ خطیب التبریزی جو ہے یہ شافعی المذہب۔ مزے کی بات یہ ہے اس وقت یہ عار نہیں ہوتا تھا اس طرح آج کہتے ہیں کہ بھائی تم نہیں جاؤ، کوئی حنفی سلفی کے مدرسے میں نہ پڑھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سلفیوں کے ہاں یہ شرط نہیں ہے، سلفی پڑھے جائے، حنفیوں سے پڑھے جائے، ڈرتا وہ ہے جو کمزور ہے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ حنفیوں کے ہاں نہیں پڑھو، حنفیوں کے ہاں عموماً یہ شرط ہے کہ سلفیوں کے مدارس میں مت پڑھو۔ اگر یہاں ملک میں شافعی ہوتے نہیں، صرف ہمارے ساتھ نہیں، اگر ملک میں شافعی ہوتے نا، شافعی یہ موجودہ جو حنفی حضرات ہیں یہ ان کی نظر تنگ، ہاں ان میں ہیں اشخاص جن کی نظر وسیع ہے، مفتی طارق مسعود، مفتی تقی صاحب، بڑی وسیع نظر علماء ہیں، مولانا منظور بنگل صاحب بھی اچھے ہیں، تو جو دوسرے حضرات ہیں ان میں بڑی تنگ نظری ہے، کہتے ہیں ان کے مدارس میں جہاں شوافے بھی ہوتے ہیں نا تو یہ منع کرتے ہیں، گومن کمپنی الیاس گومن کمپنی جو ہے اس کو منع کرتے کہ بھائی تم شوافے کے پاس نہیں پڑھو، حنابلہ کے پاس مت پڑھو، ٹھیک ہے۔ یہ تعصب اس وقت بہت زور و شور کے اوپر ہے، اس وقت یہ تعصب نہیں تھا۔ دیکھو امام طیبی استاد ہے، شیخ حنفی، امام علامہ خطیب التبریزی رحمہ اللہ جو ہے شاگرد ہے شافعی المذہب۔ حدیث کی خدمت مل کر کریں گے نا، حدیث تو شافعی ہے کہ حنفی ہے، حدیث تو محمدی ہے نا، حدیث کی محنت سب کریں گے۔ اب انہوں نے شرح لکھی تو یہ بھی صاحب نے عمدہ شرح لکھی مشکات المصابیح، اور جس سے صاحب مرقات زیادہ اخذ کرتا ہے حنفی ہونے کی بنیاد پر، تو گزشتہ علماء تھے ان میں تعصب نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جو خطیب تبریزی ہے اس نے قلم کس کی کہنے پر اٹھائی، اپنے شیخ علامہ طیبی رحمہ اللہ اجمعین۔ یہ جو علامہ خطیب تبریزی ہے نا یہ بھی عجم تھے، یہ بھی کیا تھے، آذربائیجان، آذری ہے یہ قوم، تبریزی ہے، تبریز ایک قریے کا نام ہے گاؤں کا وہاں پر، اور یہ بھی بہت بڑے وقت کے امام تھے۔ اگرچہ اس کی سب سے زیادہ محنت جو ہے عربیت کے اوپر تھی، ادب عربی کے اوپر، جیسے کہ تمہارے ہاں جو رائج کتاب ہے حماسہ، دیوان حماسہ، دیوان حماسہ کی شرح لکھی، یعنی عربیت کی بڑی خدمت، شبہ معلقہ کی شرح لکھی، اور جو یہ دوسری کتاب ہے نا وہ پاگل کی، کیا نام ہے اس کا، ابو طیب المتنبی، اس کے دیوان کی بھی انہوں نے شرح لکھی۔ چونکہ عربیت کی خدمت ہے، چاہے کوئی بھی لکھے، متنبی کا تو یہ معنی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرا تھا، بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا اس کے اپنے کہ ماموں کے حکمرانی تھی تو انہوں نے اس کو جیل میں ڈالا، پھر یہ صحیح ہو گیا تھا تو بات۔ تو یہ جو متنبی ہے نا ابو طیب، اور حماسے والا جو ابو تمام ہے نا، حماسے کی اس نے خدمت کی، نبی کی سبع معلقہ کی، اور اس نے القصائد العشرہ ایک عربی وقت کی ایک عظیم کتاب تھی، اس کی بھی شرح لکھی۔ عربیت کے بڑے ماہر خطیب التبریزی، وہ ایک امام العربیت، اور سب سے عظیم خدمت ان کی کیا ہے، مشکات مصابیح کے اوپر کیا لکھا، مشکات لکھا، یہ سب سے عظیم خدمت ہے، وہ بڑے اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے، اس لیے ہر مکتبہ فکر جو بریلوی مکتبہ سے تعلق رکھے، مسلک دیوبند سے رکھے، مسلک علی سے رکھے، انہوں نے اس کتاب کو سینے سے لگایا ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ کے حدیث ہے، اگر سے پھر وہ گڑبڑ بہت کرتے ہیں، آگے آ جائے گا، یہ بھی مشکات کی اتنے جوابات کرتے ہیں کہ اس سے 2-3 مشکات اور بن جائے، اس کے جواب نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کی بات کی جواب